بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے اور نہ نظر کمزور ہوتی۔ جوان، تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے۔ جا جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی تیری، جا جا اپنا کام کر۔ آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک و ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ پھر اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے۔ بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ چنانچہ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، لہٰذا کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل بھی ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بادلوں سے آسمان غائب ہو جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، اور کبھی نکلتے، کبھی داخل ہوتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، الغرض بہت پریشانی کا عالم چھا جاتا۔ پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے یہ کیفیت جان کر خدمت اقدس میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، جب قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے ہم پر بارش کرنے والا۔ اور حضرت عائشہ سے ایک روایت میں مروی ہے،
فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے دہان مبارک کا آخری حصہ نظر آنے لگ جائے۔ آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، اور جب کبھی بادل دیکھ لیتے یا آندھی دیکھ لیتے تو اس کا اثر آپ کے چہرے میں بخوبی ظاہر ہو جاتا تھا۔ میں نے خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس آس پر کہ بارش ہوگی، جبکہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ ابر دیکھ لیتے ہیں تو خوف و غم کی کیفیت آپ کے چہرہ اقدس میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا، اے عائشہ، مجھے اطمینان نہیں ہے کہ اس میں کہیں عذاب ہو، اس لیے کہ قوم عاد بھی آندھی سے ہلاک ہوئی، اور اس قوم نے جب عذاب کو دیکھا تھا تو وہ بھی یہ کہنے لگے تھے کہ یہ بادل ہم پر بارش کریں گے۔ اب آپ لوگ بتائیے، جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم بھی اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور قرآن پڑھنا چاہیے۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔